دوستوں، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو صرف 30 دن ایسے مل جائیں جن میں آپ کی چھوٹی سی عبادت بھی کئی گنا بڑھا دی جائے، تو کیا آپ ان دنوں کو یوں ہی گزرنے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی پورا ماحول ہی رحمت کا بنا دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی روزہ رکھے پھر بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی پوری زندگی کے روزے ایک طرف اور رمضان کا صرف ایک روزہ ایک طرف۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان اپنے نفس کو قابو میں کرنا سکھاتا ہے، رمضان غصے کو روکنا سکھاتا ہے، رمضان آنکھوں کو حرام سے بچانا سکھاتا ہے، رمضان زبان کو جھوٹ اور گالی سے روکنا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، سالوں کی غلطیاں، سالوں کے گناہ، اور اللہ صرف 30 دنوں کی سچی عبادت پر سب معاف کر دے۔ افطار کے وقت کی وہ گھڑی جب روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ پیاس، وہ بھوک جو صرف اللہ کے لیے سہن کی جاتی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سوچئے اس ملاقات کے بارے میں جب انسان قبر میں اتارا جائے گا، اگر اس نے رمضان کو صحیح طریقے سے جیا ہوگا تو اس کی قبر روشن ہوگی، اس کی آخرت آسان ہوگی اور جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کو صرف بھوکے رہ کر گزار دیا، نہ نظر بدلی، نہ زبان بدلی، نہ عادتیں بدلیں، تو ہم نے رمضان کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مہینوں سے افضل ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سوچئے، کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیا پتہ اگلے سال ہم زندہ ہی نہ ہوں، اس لیے ابھی سے طے کر لیجئے، یہ رمضان صرف گزرے گا نہیں، یہ ہمیں بدلے گا۔ اب بتائیے، آپ کے کتنے روزے ہو گئے؟